بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے، یہ قرآن کا سب سے مشکل آیت ہے۔ اس کے بارے میں جو ہے وہ کوئی چیز جو ہے وہ اس کا مفہوم ہمیں نہ قرآن سے ملتا ہے نہ حدیث سے ملتا ہے۔ اسرائیلی روایات میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے اس کے بارے میں، بہت سے قصے کہانیاں ہیں اس کے، لیکن جیسے کہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہاں پہ قرآن اور حدیث خاموش ہو وہیں پہ ہمیں خاموش رہنا چاہیے، ہمیں اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہیے، اس کو کریدنا نہیں چاہیے کہ کہیں ہم نادانستگی میں جو ہے وہ کوئی انبیاء کرام کی شان میں، وہ جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا مقرب بنایا، جن کے لیے اچھے ٹھکانے کا جو ہے وہ یہیں پہ جو ہے وہ بتا دیا گیا، تو ہم کہیں ان کی شان میں کوئی ایسی بات، کوئی بے ادبی نہ کر بیٹھے ہم، تو ہمیں بھی اس کو کریدنا نہیں ہے۔ 50 سٹوریاں ہیں اس کے پیچھے جو گھڑی ہوئی ہیں، لوگوں نے افسانے بنائے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں اس پہ ایسے ہی گزر جانا ہے۔ وَلَقَدْ فَاتَنَّا، فتن کیا ہوتا ہے؟ امتحان لینا، آزمائش کرنا، اور نہ ہم نے، اور بلا شبہ تحقیق جانچا ہم نے سلیمان کو، سلیمان کو القینا، القا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈال دینا، نا متکلم ہم کے لیے ہے، القینا اور ڈال دیا ہم نے اللہ پر، کرسی ہی اس کی کرسی پر، جسدن دھڑ ایک، ثم اناب پھر وہ رجوع کیا اس نے، پھر وہ متوجہ ہوا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف۔ اب یہ کیا امتحان تھا؟ کون سا دھڑ تھا؟ اب اس کے بارے میں جو ہے وہ قرآن اور وہ تو خاموش ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی ایک رائے ہے کہ انہوں نے بھی کہا کہ اللہ میری بادشاہت میں میرے بھی ایسا دے جیسا کہ جب میری بھی نسل جو ہے وہ چلتی رہے۔ تو ان کا ایک بیٹا تھا رجان آپ علیہ السلام کا، اس کی اٹھانی ایسی تھی کہ پتہ چل گیا کہ یہ تو بالکل کسی کام کا نہیں ہوگا، اور اس کو دی بھی گئی اگر حکومت، دی بھی گئی بادشاہ، تو یہ 4 دنوں میں جو ہے وہ فارغ کر دے گا۔ اٹھان دیکھی اور جب دعا مانگی اور پھر اس کے لچھن دیکھے تو آپ علیہ السلام، مطلب یہ تھا کہ ایک ایسا جسد بھی اگر ڈال دیا جائے جو کچھ کر نہیں سکتا تو وہ پھر اسلام کا غلبے کی بجائے اسلام کو نقصان پہنچائے گا۔ تو یہاں پہ اس سے مراد ڈاکٹر صاحب نے جو ہے وہ یہ لی ہوئی ہے۔ تو پھر جب ایسے بات ہوئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اشارہ دیا، امتحان لیا، تو فوراً سے پہلے جو ہے وہ دل میں جو ہے وہ خیال آ گیا کہ نہیں، مجھے ایسی خواہش نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس کے بارے میں اور بھی بہت سی تفاسیر ہیں۔ اور پھر یہی رجان جب آپ علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو پھر لوگوں نے بنا دیا بادشاہ، اور کچھ ہی عرصے بعد جو ہے وہ 10 قبیلے جو ہے وہ شمالی فلسطین کا علاقہ لے کے علیحدہ ہو گئے۔ تو یہاں پہ ایک ڈاکٹر صاحب کی رائے یہی ہے کہ وہ جس کے پاس کوئی کیپبلٹی نہ ہو، کوئی صلاحیت نہ ہو، اس کو بٹھا بھی دیا جائے تو وہ ایک دھڑ کے مناسب ہی ہوتا ہے جو کچھ نہیں کر سکتا۔ وَلَقَدْ فَاتَنَّا اور بلا شبہ آزمائش کی، جانچا ہم نے سلیمان کو، وَأَلْقَيْنَا اور ڈال دیا ہم نے، عَلَىٰ کرسی یہی جسدن اس کی کرسی پر ایک دھڑ، ثم اناب پھر وہ رجوع کیا انہوں نے۔ جب ان کو احساس ہو گیا کہ یہ میں غلط خواہش کر رہا ہوں تو پھر اللہ کی طرف جو ہے وہ رجوع فرمایا۔ قالا کہا، رب اغفر لی اے میرے رب بخش دے مجھے، وہب لی وہب کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہبہ کرنا کیا ہوتا ہے؟ عطا کرنا، اور عطا کر مجھے ملکن بادشاہی، لا ينبغی نہ وہ لائق ہو، نہ شایان شان ہو، لأحد من بعدی میرے بعد کسی کو بھی۔ اللہ پھر مجھے ایسی بادشاہی دے کہ اس کے بعد جو ہے وہ کسی اور کے پاس نہ ہو۔ انک انت الوہاب بے شک تو بہت ہی زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ دیکھیے ہر نبی کی ایک دعا ہوتی ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ گارنٹی دی ہوتی ہے کہ وہ قبول ہونی ہے۔ تو جب کہا گیا سلیمان علیہ السلام سے مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو کہا اللہ
میرے دل میں اپنے اتنا ڈر ڈال دے جتنا میرے باپ کے دل میں تو نے ڈر ڈالا ہوا تھا. اور پھر فرمایا کہ یا اللہ میرے دل میں ایسی محبت ڈال دے اپنی جیسے تو نے اپنی محبت میرے باپ کے دل میں جو ہے وہ ڈالی تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت خوش ہوئے کہ یہ شخص مجھ سے ڈرتا بھی ہے اور پھر میری محبت کا طلبگار بھی ہے. تو ہم سے بھی یہی کہا گیا ہوا ہے کہ ہم اللہ سے ڈریں اور اللہ کی رحمت کی امید رکھیں. تو جب یہ کہا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر جو ہے وہ یہ جو خواہش تھی ان کی وَهَبَ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، آج تک ویسی بادشاہت کسی کو نہیں ملی. کسی کے جو ہے وہ بس میں جو ہے وہ ہوا کو نہیں کیا گیا، کسی کے بس میں جنات کو جو ہے وہ نہیں کیا گیا. تو جو کسی کو جو ہے وہ پرندوں کی جو زبان جو ہے وہ نہیں سکھائی گئی. تو جو بادشاہت کی جو اس نے مانگی تھی، دعا کی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پھر ساری قبول کروائی. فسخرنا اور پس مسخر کر دیا لہو لیے اس کے الریحا ہوا کو، تجری وہ چلتی تھی، بیامرہی ساتھ اس کے حکم کے، رخان نرم آرام سے آہستگی سے کہ وہ لے کے چلتی تھی، نہ تو اس میں کوئی بونچال ہوتا تھا اور نہ وہ اتنی کم سپیڈ ہوتی تھی کہ وہ لے کے فرد طریقے سے جو ہے ان کو لے کے چلتی تھی. حیثو اصاب، حیثا اس میں ظرف ہے، اصابت مصیبہ جس کا معنی ہوتا ہے پہنچنا، جہاں وہ چاہتے وہ پہنچا دیتی ان کو. والشیاطین، اور شیاطین بیسیکلی کہتے ہیں سرکش جنوں کو، سرکش کو. ہر وہ شخص جو سرکش ہے، سرکش کون ہے؟ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی راہ سے ہٹ جاتا ہے وہ سرکش ہو جاتا ہے، وہ نافرمان ہو جاتا ہے. تو وہ شیاطین، جو شیاطین سے مراد یہاں پہ جو ہے وہ جن لیا گیا ہے، وہ سرکش جن. ویسے تو شیطان جو ہے وہ بھی جنوں کی ایک نسل میں سے ہے. تو وہ شیاطین وہ جن شیاطین کل بنائن سب لگ گئے. بنا کس کو کہتے ہیں؟ عمارت کو، عمارتیں بنانے کی. اور شیاطین سارے سرکش شیطان جن کل بنائن عمارتیں بنانے میں، غواس کہتے ہیں غوطہ لگانے میں، کہ کچھ کو تو کام پہ لگا رکھا تھا جو عمارتیں، ایسی عمارتیں بنانا جو انسانوں کے بس میں نہیں ہوتا تھا، ان کے لیے جنوں کی ڈیوٹیاں جو ہیں وہ لگائی ہوئی تھیں. اور پھر کچھ ایسے جن تھے جو سمندر کی تہ میں سے جو ہے وہ لولو والمرجان، وہ موتی اور ہیرے اور جواہرات جو ہے وہاں سے جو ہے وہ نکالا کرتے تھے. وہ آخرین، اور کچھ دوسرے آخر ایسے تھے مقررین لفظ کس سے؟ کرن سے. کرن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جڑا ہوا، ملا ہوا ہونا. مقررین جکڑے ہوئے تھے، فی الاسفاد زنجیروں میں. اور کچھ ایسے بھی تھے جن کو زنجیروں میں جکڑ رکھا تھا، جو شرارتی تھے، جو لوگوں کو تنگ کرتے تھے، ان کو زنجیروں میں. یہ قوت کیا ہم نے تاریخ میں، کیا آج بھی ہم نے پڑھی، دیکھی، سنی؟ تو یہ اس دعا کا نتیجہ تھی جو دعا مانگی تھی کہ رب اغفر لی، اے میرے رب بخش دے مجھے، وہب لی ملکن لا ينبغي لأحد من بعدی، کہ مجھے ایسی مملکت، ایسی بادشاہ نصیب فرما جو میرے بعد کسی کو نہ ہو. اب جیسے ہی سلیمان علیہ السلام گئے، اس کے بعد سے ایسی خصوصیات والی، ایسی جو ہے وہ طاقت والی جو ہے وہ بادشاہت کسی کو نصیب نہیں ہوئی. ھذا عطاؤنا، یہ ہے بخشش ہماری. ھذا یہ ہے، عطاؤنا یہ ہے بخشش ہماری. فمنن، پس اب یہ لفظ میم من کا معنی کیا ہوتا ہے؟ احسان کرنا. فمنن پس احسان کر، او امسے کا امساک سے جس کا معنی ہوتا ہے روک لینا کسی چیز کا، یا روک لے بغیر حساب، کچھ نہیں پوچھا جائے گا تجھ سے. یہ ہم نے تجھے سب کچھ دے دیا، اب یہ تیری مرضی ہے کہ تو آگے اس کو دے یا تو اس کو روک لے، تو بغیر حساب کے ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے جس وقت چونٹیوں کے پاس سے گزرے اور چونٹی سریک سردیک چونٹی دوسریوں سے کہنے لگی کہ اپنے جو ہے وہ بل میں گھس جاؤ، وہ فوج آ رہی ہے، کہیں تمہارے پاؤں کے تلے کچلے نہ جاؤ تم. فتبسم ضاحکا من قولها، پھر مسکرائے آپ، تبسم فرمایا اور کہا قال رب اوزعنی، اے میرے رب مجھے توفیق دے. کس بات کی؟ ان ہے یہ، ان اشکر نعمتک، یہ کہ میں تیرا شکر ادا کر سکوں. کس بات پہ؟
کہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اتنی توفیق دی کہ میں ان کی بات بھی جو ہے وہ سمجھ سکتا ہوں، کہ میں شکر ادا کر سکوں تیرا وہ کس چیز کا، التی انعمت علیہ، وہ جو انعام کیا تو نے مجھ پر، وعلی والدیہ، اور میرے والدین پر، وان اعمل صالحا، اور مجھے صالح عمل کی توفیق دے، ترضاہ، وہ جس سے تو راضی ہو جائے، کہ اللہ مجھے ایسا عمل کرنے کی ہمت دے، توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے، وادخلنی، اور داخل کر مجھے، برحمتک، اپنی رحمت کے ساتھ، فی عبادک الصالحین، اپنے صالح بندوں میں۔ تو یہ تھی اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ مجھے وہ توفیق دے کہ جس سے جو ہے وہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کر سکوں جو نعمت تو نے ہمیں جو ہے وہ عطا فرمائی ہے۔ کبھی ہم نے اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا؟ کبھی ہم نے سوچا کہ سر سے پاؤں تک کبھی اپنا جائزہ لیں، اس پیچیدہ مشینری نظام کا جو کمپیوٹر ہم میں فٹ ہوا ہے، اس کا جائزہ لیں اور جائزہ لے کے ہر نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کر سکیں؟ ہمیں کبھی توفیق ہی نہیں ہوئی۔ یہ توفیق یہ پتہ کب چلتا ہے؟ جب کوئی نعمت جو ہے وہ چھن جاتی ہے ہم سے۔ پوچھ کے دیکھیں جن کی آنکھ نہیں رہتی، جن کے کان نہیں ہوتے، وہ جو سن نہیں سکتے، جو زبان کی بولنے کی قدرت نہیں رکھتے، جو چلنے کی قدرت نہیں رکھتے، ان سے پوچھ کے دیکھیے، ہمیں ان نعمتوں کا احساس نہیں ہے۔ تو اسی لیے کہا گیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس کی تو نعمتیں اتنی ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ وہ دیکھیں اس کا حلم ہے، وہ حلیم ہے کہ ہم اس کی نافرمانی بھی کرتے رہتے ہیں، پھر وہ ان نعمتوں سے نوازتا رہتا ہے ہمیں۔ تو یہاں پہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے جو ہے وہ کہا کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پہ کی، اور تو مجھے ایسے اعمال کی جو ہے وہ اعمال سے نواز جن سے تو راضی ہو جائے، اور اپنے صالح بندوں کے ساتھ اپنی رحمت میں مجھے داخل کر لینا۔ ھذا عطاؤنا، یہ ہے بخشش ہماری، فمنن، بس احسان کر، او امسک، یا تو روک لے بغیر حساب، کوئی حساب نہیں لیا جائے گا تجھ سے۔ وَإِنَّ، اور بے شک، لہو عندنا، وہ ہمارے ہاں ہے، لزلفا، قرابت داروں میں، بے شک وہ ہمارے قریب والوں میں سے ہے، وحسن مآب، اور نہایت ہی اچھا ٹھکانہ ہے اس کا۔ اب کس بات پہ؟ اب دیکھیے اتنی بڑی بادشاہت، اس بادشاہت میں بھی فقیری۔ ہم پہلے پڑھ آئے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کے پاس کیا فن تھا، وہ اپنی روزی کیسے بناتے تھے؟ وہ زرعیں بناتے تھے، وہ زرعیں بناتے تھے اور بنا کے جو ہے وہ اپنی روزی کماتے تھے۔ ان کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو گیا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو تانبے کی پگلانے کی جو ہے وہ فن جو ہے وہ سکھا دیا تھا۔ تو آپ اس تانبے سازی سے جو ہے وہ اس کی صنعت سے جو اپنی روزی کماتے تھے، اور آپ اپنی بادشاہ سے کچھ بھی نہیں لیتے تھے۔ اتنا بڑا بادشاہ ہونے کے بعد جس کی بادشاہت کی مثال آج تک تاریخ میں نہیں ہے، اور نہ ہمیں امید ہے کہ ایسی کوئی ہوگی، تو اس کے باوجود جو ہے وہ اپنی روزی کمانے کے لیے تکیہ کرتے تھے اپنے ہاتھوں کی کمائی کے اوپر۔ اور ہاتھوں کی کمائی کیا تھی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تانبا جو ہے وہ ان کے لیے جو ہے وہ نرم کر دیا تھا۔ اس تانبا سازی کی صنعت سے وہ بڑے بڑے برتن بناتے تھے اور اسی سے اپنا رزق جو ہے وہ کماتے تھے۔ دوبارہ دیکھ لیجیے ایک دفعہ پھر، وَلَقَدْ فَاتَنَّا، اور بلا شبہ امتحان لیا ہم نے سلیمان کا، آزمائش میں ڈالا سلیمان کو، وَأَلْقَيْنَا، اور ڈال دیا ہم نے، عَلَىٰ کُرْسِیِّهِ جَسَدًا، اس کی کرسی کے اوپر ایک دھڑ، ثُمَّ أَنَابَ، پھر وہ رجوع کیا اس نے۔ قَالَ، کہنے لگا، رَبِّ اغْفِرْ لِی، اے میرے رب بخش دے مجھے، وَهَبْ لِی مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِی، اور عطا کر مجھے ایسی بادشاہت جو کسی اور کے لائق نہ ہو، جو کسی کے شان اتنی کیا وہ کسی کے پاس ہو ہی نہ میرے بعد پھر۔ اِنَّکَ أَنتَ الْوَهَّابُ، بے شک تو دینے والا ہے، تو عطا کرنے والا ہے۔ فسخرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دعا قبول فرمائی، اور پھر مسخر کر دیا ہم نے، لَهُ الرِّیحَ، اس کے لیے ہواؤں کو، ہوا کو، تجری بِأَمْرِهِ، وہ چلتی تھی اس کے حکم کے ساتھ۔ اب دیکھیے کتنی بڑی بادشاہت ہے، کتنا بڑا مقام ہے کہ ہوا ان کی مرضی کے مطابق جو ہے وہ چل رہی ہے۔ وہ جس طرف کہتے ہیں کہ اس طرف لے جاؤ اس طرف لے جاتی ہے۔ وہ جو مہینے کی منزل ہے وہ صبح لیتی تھی اور جا کے جٹ پٹ میں جو ہے وہاں پہنچا دیتی تھی، اور وہاں سے لے بھی آتی تھی۔ جو گھوڑے جو ذبح کیے تھے، وہ گھوڑے ذبح کر کے کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ڈر سے کچھ چیز جو ہے وہ چھوڑ دو، اللہ اس سے بہتر دے دیتا ہے۔
وہ گھوڑے کس کے لیے تھے؟ جہاد کے لیے تھے، یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہوا کو تابع کر دیا، جدھر لشکر پہنچانا ہوتا لشکر پہنچ جاتا۔ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتیں تھیں کہ چلتی تھی ہوا رخان، نرم نرم، حیث وصاب، جہاں چاہتی پہنچا دیتی۔ والشیاطین، اور وہ سرکش جن شیطان، کلو بنائن، وہ لگا رکھے تھے کلو بنائن، عمارتیں بنانے میں، غواص، اور غوطہ لگانے میں۔ جو بلڈنگیں عام انسانوں کے بس میں نہیں ہوتی عمارتیں، ان عمارتوں کو بنانے میں لگا رکھے تھے، اور کچھ کو سمندر سے جب وہ غوطہ زنی کر کے وہاں سے ہیرے موتی نکالنے کے کام پہ لگا رکھا تھا۔ وہ آخرین، اور جو باقی کچھ بچ گئے تھے، مقرنین فی الاصفاد، وہ زنجیروں میں جکڑے رہتے تھے۔ ان کی جو ہے وہ ڈیوٹی یہ جکڑے ہوئے تاکہ وہ کوئی شرارت نہ کر سکے، جو لوگوں کو نقصان پہنچاتے تھے ان کو جو ہے وہ زنجیروں میں جکڑ کے کام پہ لگایا ہوا ہوتا تھا۔ اور پھر فرمایا ھذا عطاؤنا، یہ ہے بخشش ہماری، یہ ہے ہماری عطا۔ فمنن، پس پھر احسان کر، او امسک، یا تو روک لے، تیری مرضی ہے، اس کو دے آگے، بانٹ آگے، جو کرنا ہے کر، یہ تیرے پاس کوئی بغیر حساب کوئی حساب نہیں لیا جائے گا۔ کتنی بڑی گارنٹی جو ہے وہ دے دی گئی ہے، کتنی بڑی۔ یہی بات اگر ہم دیکھیں تو ذوالقرنین کے بارے میں جو ہے وہ کہی گئی ہے، ہم سورہ کاف میں پڑھتے ہیں وہاں پہ کہ اس کو بھی کہا گیا کہ ٹھیک ہے اب تیری مرضی ہے، تو ان کے اوپر احسان کرنا چاہے تو احسان کر، تو ان کو سزا دینا چاہے تو سزا دے لے۔ تو کیا کہا تھا ذوالقرنین نے آگے سے؟ اس نے کہا تھا کہ اللہ اگر تو اچھے اعمال کریں گے تو میں جو ہے وہ ان کو انعامات دوں گا، اور جو کوئی ظلم کرے گا اس کو پھر میں سزا دوں گا، جو اللہ کا قانون ہے۔ ھذا عطاؤنا، یہ بخشش ہے ہماری۔ فمنن، پس احسان کر، او امسک، یا تو روک لے، بغیر حساب کوئی حساب نہیں۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ، بے شک ہمارے لیے وہ بڑا، ہمارے قرابت داروں میں سے ہمارے بڑا قریب ہے۔ وَحُسْنَ مَآب، اور نہایت ہی اچھا ٹھکانہ ہے۔ اب اس میں کیا ہے کہ جب اللہ دیتا ہے تب بھی سر جھکا ہوا ہی ہمیں نظر آتا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی بادشاہت جو نہ اس سے پہلے کسی کو دی گئی اور نہ ان کے بعد کسی کو دی گئی، اور پھر اس کے باوجود جو ہے کوئی غرور، کوئی تکبر کا شائبہ نہیں، اس کے باوجود جو ہے وہ سر اللہ کی یاد میں جو ہے وہ جھکا رہتا ہے۔ جیسے میں نے کہا نا کہ ہر نبی کی ایک دعا ہوتی ہے، تو آپ علیہ السلام سے جب دعا کے لیے کہا گیا تو آپ نے کہا اللہ میرے دل میں اپنا ڈر اتنا ڈال دے جتنا میرے باپ کے حضرت داؤد میرے باپ کے جو ہے وہ دل میں ڈر ڈالا ہوا تھا، اور میرے دل میں اپنی محبت اتنی ڈال دے جتنی محبت تو نے میرے جو ہے وہ میرے باپ کے دل میں جو ہے وہ ڈالی ہوئی تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑے خوش ہوئے۔ بات وہی ہے، وہی کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ سے رحمت کی امید جو ہے وہ رکھو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، آمين۔ جزاک اللہ۔